جو عبادات ہیں، عبادات دو حصوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر ایک حقوق اللہ، نمبر دو حقوق العباد۔ حقوق اللہ اللہ کے حقوق ہیں، حقوق العباد بندوں کے حقوق ہیں۔ جو حقوق اللہ ہیں وہ بہت ہی مختصر ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اور حقوق العباد کی فہرست بہت ہی لمبی ہے۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، عام لوگوں کے حقوق ہیں۔ تو جو حقوق العباد ہیں ان کی فہرست بہت لمبی ہے۔ جہاں پر حقوق اللہ ضروری ہے تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ حقوق اللہ کے اندر اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ رب العزت کی ذات قادر ہے ہمیں معاف کرنے کے لیے۔ اگر حقوق العباد کے اندر کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرمائیں گے، جب تک جس آدمی کے ہم نے حق کو غصب کیا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کے ساتھ ظلم اور تشدد کیا ہے، جب تک وہ ہمیں معاف نہ کر دے تو اس وقت تک اللہ رب العزت بھی ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے پڑوسیوں کے حقوق کو بہت ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تلقین کرتے تھے کہ میں وہم میں پڑ گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ حدیث مبارکہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے پڑوس میں ایک کھجور کا درخت ہے، اس کھجور کی کچھ ٹہنیاں جو ہیں میرے گھر کے اندر جھکی ہوئی ہیں۔ جو ٹہنیاں میرے گھر کے اندر جھکی ہوئی ہیں ان سے کھجوریں صبح کے وقت گرتی ہیں، میرے بچے اٹھتے ہیں، وہ کھجوریں اٹھا کر گھر میں ڈالتے ہیں، لیکن جو میرا پڑوسی ہے وہ آتا ہے میرے بچوں کے منہ کے اندر انگلی ڈال کر وہ کھجوروں کو باہر نکال لیتا ہے۔ تو اس صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اس سے اتنی گزارش کر دیں کہ وہ اتنا ظلم تو نہ کیا کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو بلوایا، وہ آدمی بظاہر منافق تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو، قیامت والے دن اس سے کئی گنا بدلہ میں آپ کو دوں گا۔ تو اس نے منافق تھا، وہ کیسے مانتا، اس نے بہانے بنانا شروع کر دیے کہ اے اللہ کے نبی، یہ کھجور کا درخت میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے، کوئی اور کھجور کا درخت ہوتا تو وہ میں دے دیتا، لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں دے سکتا۔ وہ چلا گیا۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں موجود تھے، ان کا نام ہے حضرت ابو ضاحیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر میں کھجور کا درخت لے کر دے دوں تو جو اس کے لیے اجر کا وعدہ ہے وہی وعدہ میرے لیے بھی ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، وہی وعدہ تمہارے لیے بھی ہے۔ تو وہ صحابی اس منافق کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ سے آپ کے کھجور کا درخت خریدنا چاہتا ہوں۔
اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو وہ کھجور کا درخت نہیں دیا تو آپ کو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اپنے اس ایک کھجور کے درخت کی قیمت بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ جو آپ کے پاس کھجور کا باغ ہے میں وہ باغ لینا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ آپ اپنے اس معاہدے پر، اپنے اس بات پر پکے ہو؟ وہ کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئے، ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں مجھے ایک باغ مل رہا ہے تو میں اس سے کیسے مکر سکتا ہوں؟ وہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور عرض کی اے اللہ کے نبی میں نے اس سے کھجور کا درخت لے لیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیسے لیا؟ تو پھر اس صحابی نے عرض کی اے اللہ کے نبی میں نے اپنے کھجوروں کا باغ اس کو دے کر جو ہے ایک کھجور کا درخت خرید لیا ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب یہاں پر بھی معاملہ چینج، اب یہاں پر بھی معاملہ تبدیل ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ جنت کے اندر آپ کو ایک جنت کا محل تو لازمی ملے گا صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 600 کھجوروں کا باغ بھی آپ کو لازمی ملے گا۔ تو اس لیے جو پڑوس ہوتے ہیں پڑوس والوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آیا جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر کوئی پھل فروٹ کھائے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا پڑوسی وہ پھل فروٹ نہیں کھا سکتا، وہ جو چھلکے ہیں وہ چھلکے باہر نہ پھینکیں تاکہ ان کے بچے اور چھلکے دیکھ کر ان کے دل کے اندر یہ خیال، یہ آرزو نہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں بھی ہمارے ماں باپ یہ پھل فروٹ لے کر کھلائیں۔ تو یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا ہے اے اللہ کے نبی آپ کا اس عورت کے بارے میں کیا نظریہ ہے جو نماز بھی پڑھتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، رات کو ساری رات نوافل کے اندر گزارتی ہے، سارا دن روزے کے ساتھ گزارتی ہے، اپنا مال بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوس والے اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہیں، وہ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ پھر سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ کا اس عورت کے بارے میں کیا نظریہ ہے جو صرف فرائض پر اکتفا کرتی ہے، کبھی کبھی نوافل پڑھ لیے تو پڑھ لیے وگرنہ وہ نوافل نہیں پڑھتی، اور اس کے بارے میں اتنا سنا ہے کہ وہ پنیر کا ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتی ہے، اس سے زیادہ وہ صدقہ نہیں کرتی۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک عورت سارا دن روزے کے ساتھ رہتی ہے، ساری رات نوافلوں میں گزارتی ہے، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو اب یہاں پر اس بات سے اندازہ لگائیں کہ مال کا خرچ کرنا یہ انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، اکیلے صرف نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا یہ انسان کو جنت کا وارث نہیں بنا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کریں، تو تب جا کر ہماری عبادات ہمیں نفع پہنچائے۔ ایک اور بات جو حدیث مبارکہ تلاوت کی، من ساتر مسلمن ساترہ اللہ، آج کل کے مسلمان جو ہے اس حدیث سے بہت دور ہو چکا ہے۔ ہر انسان جو ہے اپنی کمی کوتاہیوں کو اپنی بغل کے اندر چھپا کر دیتا ہے اور دوسرے انسان کی کوتاہیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آج ہم کسی مسلمان بھائی کی عیب کو، برائی کو، کمی کوتاہیوں کو ڈھونڈ کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کریں گے،
تو اس کا نقصان اس کو تو ہوگا دنیا کے اندر ہی ہوگا، ہمیں دنیا کے اندر بھی نقصان ہوگا اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہوگا۔ یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے۔ حدیث کیا ہے؟ من ساتر مسلمن ساترہ اللہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ رب العزت اس آدمی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور اگر کوئی انسان کسی دوسرے مسلمان کے عیبوں کو ڈھونڈ کر لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا تو حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بیٹھے بیٹھائے اللہ رب العزت اس کے رازوں کو ایسے ظاہر کریں گے کہ وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا کہ میرے یہ راز کہاں سے نکل رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالنے والے بنے۔ اگر دنیا کے اندر اگر آج ہم اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو قیامت والے دن جب ہمیں ہمارے عیبوں پر پردے کی ضرورت پڑے گی تو اللہ رب العزت کی ذات بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گی۔ دوسری بات، آج ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آنے کی کوشش کرے۔ حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ اگر میں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہوں، اگر کوئی آدمی میرے پاس آ جائے کہ اے اللہ کے نبی آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کے جانے سے میرا فلاں کام ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں مسجد نبوی کا اعتکاف چھوڑ کر جو ہے اس آدمی کے ساتھ جانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جس اعتکاف کے لیے ہم پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں، ہمارا تو اعتکاف کے اندر تو کمی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے اعتکاف کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کا اعتکاف کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں مسجد نبوی کا اعتکاف کر رہا ہوں، اگر کوئی میرے پاس آدمی آ کر یہ کہہ دے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کے آنے سے میرا یہ کام ہو سکتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے اعتکاف کو چھوڑ دوں گا، لیکن اس آدمی کے کام آنا میں زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے کام آنے کی کوشش کریں۔ شاید ہماری وجہ سے اس کی کوئی مشکل دور ہو جائے اور وہ ہمارے لیے کوئی دعا دے تو شاید اللہ کے بارگاہ میں وہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ اگر دنیا کے اندر اگر آج ہم اللہ کے کسی بندے کے کام آ گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی امتی کے کام آ گئے، اگر ہماری وجہ سے کسی کی پریشانی دور ہوتی ہے، اگر ہماری وجہ سے کسی کو سکون ملتا ہے، اس کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں، تو یہ قیامت والے دن کے بدلے میں یہ والا سودا ہمارے لیے سستا ہے کہ دنیا کی مشکلات کے بدلے میں ہمیں آخرت کے اندر سکون ملے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں، لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک سے بھی پیش آئیں، اور لوگوں کی ضرورت کے وقت ہم لوگوں کے کام بھی آئیں، تو یہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی اجر کا باعث بنے گا اور قیامت والے دن ہمارے لیے مغفرت کا بھی باعث بنے گا۔ تو دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔